اگلے 2 دن تک انہیں ہوش میں نہیں آنا تھا۔ سبھی اپنا کھانا پینا بھلائے بیٹھے تھے، کسی کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے خوبصورت لاؤنج میں کافی کے مگ تھامے سب خاموش بیٹھے تھے۔ نرمین کے رخساروں پر اب بھی آنسوؤں کی نمی تھی۔ عزت اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ موجودہ حالات نے اسے اس بری طرح اپنے آہنی شکنجے میں کسا تھا کہ وہ خود کو قطعی قابل نہیں پاتا تھا کہ کسی سے بات کرے، لہٰذا ان سب کو یہیں ڈراپ کر کے وہ فلیٹ واپس چلا گیا تھا۔ بیٹا نرمین، کتنی ہی گھڑیاں گزر گئیں کہ بیگم یاور کو ہی یہ سکتہ توڑنا پڑا۔ نرمین نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں، اس کا دل جیسے دھڑک اٹھا۔ گہری سانس بھر کر بولی، جی امی جی۔ لہجے میں شکستگی اور آزردگی واضح تھی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ یکدم وہ رو پڑی تو ان تینوں کی آنکھیں بھی لبالب نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ایسا مت کہیں امی جی، پلیز۔ اس کی بمشکل رکی سسکیاں تیز ہونے لگی تھیں۔ بیگم یاور کو دل کی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کے فیصلوں سے دوسروں کو عموماً تکلیف ہی پہنچتی ہے، خواہ بھلائی کی غرض سے ہی کیے گئے ہوں۔ شیخ یاور کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ساری زندگی اپنی ہٹ دھرمی اور سنگ دلی سے گھر والوں کی زندگی ان کے لیے آزار بنائی رکھی تھی، اور جب حالات نے پلٹا کھا کر انہیں کسی قدر تلافی کی مہلت دی بھی تو فیصلہ ایسا کر ڈالا جس نے بیک وقت 3 زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ یاور جس بات میں آ کر ایسا کر ڈالیں گے مجھے قطعی اندازہ نہ تھا۔ ذرا سا بھی شک ہوتا تو عزت کو ساتھ لانے پر کبھی اصرار نہ کرتی، مگر ہائے ری قسمت، یہ بھی ہونا تھا۔ آنسو ان کی پلکیں بھگوئے چلے جا رہے تھے۔ ریلیکس امی جی، ہم سب کو دکھ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، بٹ اٹ از لو۔ ابھی کا یہ فیصلہ جو بظاہر ہماری خوشی کے لیے تھا، اس قدر تکلیف دہ ہوگا۔ اگر انہیں احساس ہوتا تو وہ یقیناً ایسا نہ کرتے، نرمین کی زندگی برباد نہ کرتے۔ شرمین بڑی دیر بعد بھاری لہجے میں بولی تھی، عزت بھائی کو دیکھیے، آخر وہ بھی تو ناحق ابھی کی خوشی کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا گئے ہیں۔ نرمین باجی تو ابو کی بیٹی ہیں، حقیقتاً عزت بھائی کے احسان نے تو ہمیں خرید لیا ہے۔ سمیر چند دنوں میں خاصا بردبار ہو گیا تھا۔ زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل ڈالا تھا اس نے، ورنہ یہی سمیر عزت کے نام سے بدکتا تھا۔ ہاں بیٹا، عزت کی قربانی تو ہماری سانسوں کا قرض ہے، مگر نرمین کے ساتھ بھی بہت اچھا نہیں ہوا۔ کاش ہم نے یاور کو پہلے بتا دیا ہوتا کہ عزت کا نکاح۔ پلیز امی جی، وہ بڑی حسرت سے کہے جا رہی تھیں کہ نرمین نے انہیں ٹوک دیا۔ خود کو الزام نہ دیں، یہ قسمت کا پھیر تھا، مگر آگے کیا ہوگا میں عزت صاحب کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی، ان کی اور سبیہ کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی میں۔ کہتے کہتے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بیگم یاور سمیت وہ دونوں بھی دم ساتھ گئے۔ اس بارے میں تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس سارے معاملے میں ایک فریق سبیہ بھی ہے جس کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں وہ سب بلا واسطہ یا بالواسطہ شریک ہیں۔ عزت نے تم سے کچھ کہا ہے بیٹے؟ بیگم یاور نے یکدم کسی احساس میں گھرتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، مگر میں تو جانتی ہوں نا کہ آبی نے اپنے احسانات کے بدلے میں بہت بھاری معاوضہ طلب کیا ہے ان سے، اور انہوں نے آبی کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ابھی انشاءاللہ صحت یاب ہو گئے تو وہ یقیناً اس معاملے کو اوپن کر دیں گے، اور پھر جو طوفان آئے گا وہ شاید سب سے زیادہ مجھے برباد کر دے گا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نرمین باجی، سمیر نے اس کے شانے کو محبت سے تھپکتے پر یقین لہجے میں کہا تو وہ بے اعتباری سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر میں ایسے سوالات تھے کہ وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکا۔ بیگم یاور اور شرمین بھی پلکیں جھپکائے بیٹھی تھیں۔ ایک آہ اس کے سینے سے نکل گئی۔ ذہنی ٹینشن اس قدر تھی کہ بیگم یاور نے اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ خود بھی ذہنی یکسوئی چاہتی تھی۔ آج جو کچھ ہوا اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ عزت کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ جو کچھ ہوا وہ خود دلی اور ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ افسوس، رنج اور تفکر اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ نکاح جیسا خوبصورت بندھن دو انسانوں کو جس قدر قریب لاتا ہے، وہ دونوں اتنے ہی فاصلوں پر جا پہنچے تھے۔ اس نازک رشتے کی ریشمی مضبوط ڈوریاں بجائے انہیں ایک دوسرے سے باندھنے کے مجبوریوں کے دائرے میں قید کر گئی تھیں۔ عزت تو چند ماہ پہلے ہی اس حسین بندھن کی خوبصورتیوں کو پوری شدت سے محسوس کر چکا تھا۔ اس کے لیے اس نئے رشتے میں کوئی کشش اور حسن نہیں تھا، مگر نرمین کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا، اور ایسا تجربہ جس میں ایک مشرقی لڑکی اپنے تمام جذبات اپنی زندگی کے ساتھی کے نام کر دیتی ہے، مگر اسے ایسے کسی جذبے نے چھوا تک نہ تھا، کسی خوبصورت احساس نے اپنی گرفت میں نہیں لیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک فون بیل کی گنگناہٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔
فوری طور پر خیال آبی کی طرف گیا، لپک کر فون اٹھایا تو دل دھڑک رہا تھا۔ ہیلو ہیلو نرمین، میں سامان گردیزی، اس کی کپ کپاتی آواز سن کر دوسری طرف سے بے اختیار کہا گیا تھا۔ آواز تھی کہ ٹھنڈی فوار اس کے دل پر پڑے آبلوں کی موجودگی کسک دینے لگی۔ دل یکدم رک کر دھڑکا، اتنی غیر متوقع کال آئی تھی کہ وہ شدر سی بیٹھی رہ گئی۔ ہیلو ہیلو نرمین، کیا آپ سن رہی ہیں؟ سامان نے قدرے پریشانی سے اسے دوبارہ پکارا تو اسے خود کو سنبھالنا پڑا۔ جی میں سن رہی ہوں۔ دھیمی آواز حد درجہ تھکی ہوئی اور شکستہ لگ رہی تھی۔ سامان محسوس کیے بنا نہ رہ سکا، جبکہ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ انکل یاور کیسے ہیں؟ بے اختیار وہ اس کے لیے تردد ظاہر کر گیا تھا، پھر یکدم یاور صاحب کا خیال آیا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ بھی آئی سی یو میں ہیں۔ الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے، آنسوؤں سے رخسار تر ہونے لگے تھے، باوجود کوشش کے وہ اپنے لہجے کو نارمل نہیں کر سکی تھی۔ آر یو شیور نرمین کہ آپ ٹھیک ہیں؟ کم از کم مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ یو آر لوکنگ ویری ڈپریسڈ۔ آپ کے فادر تو ٹھیک ہیں؟ سامان کی پریشانی، اس کے لہجے کا تردد دیدنی تھا۔ ابھی کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، فی الحال تو وہ آئی سی یو میں ہیں۔ بھیگی بھیگی آواز بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ سامان شش و پنج میں پڑ گیا۔ اللہ سے اچھی امید رکھے، انشاءاللہ وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ بلکہ مجھے تو آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ لہجے سے تفکر عیاں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آئی مین اسکول کیسا چل رہا ہے؟ نرمین اس کے انداز پر کچھ نرم سی ہو گئی تھی، سوال کرتے ہوئے مزید گڑبڑا گئی۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ گہری سوچ سے چونکا تھا شاید۔ آپ اپنا خیال رکھیں نرمین، انشاءاللہ انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یوں بھی یہ ایک پاسنگ فیز ہے۔ ایسی سچویشنز میں خود کو کمپوز اور فرم رکھنا ہی بہادری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہادر لڑکی ہیں۔ سلجھے ہوئے ٹھہرے مدھم لہجے میں اسے دلاسا دیتی سامان گردیزی کی آواز نرمین کے رکے ہوئے بند توڑ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ روئی تھی، بہت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سامان کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، نہ اس کے آنسو صاف کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کو خاموش کرا سکتا تھا۔ والدین کتنا بڑا عطیہ، ایک گراں قدر سرمایہ ہوتے ہیں۔ اسے احساس تھا، مگر نرمین کی گریہ زاری سے وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ بظاہر اسے تسلیاں دینے کے باوجود اس کا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، حتیٰ کہ جب وہ کچھ چپ ہوئی تو سنجیدگی سے گویا ہوا، میں کوشش کروں گا کہ امریکہ آ سکوں، کیا آپ مجھے ویلکم کہیں گی؟ سنجیدہ لہجہ، سنجیدے انداز پر آنسو صاف کرتی نرمین بری طرح ٹھٹکی۔ رجت جی نہیں پلیز، اس کی ضرورت نہیں، ہم انشاءاللہ جلد واپس آنے والے ہیں۔ اپنے آنسوؤں پر ندامت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کا اس طرح سٹ پٹانا سامان کو مزید الجھن میں ڈال گیا تھا۔ مگر یہ میری خواہش ہے نرمین، پلیز سامان، اس کی ضرورت نہیں، پلیز۔ وہ یکدم نئی پریشانی میں گھر گئی تھی۔ سامان نے مزید اصرار کیا تو احساس ہوا وہ واقعتاً پریشان ہو اٹھی تھی، جبکہ اس کی زبان سے اپنا نام سننے کا تجربہ اسے اچھا لگا تھا۔ اوکے، آپ اپنا خیال رکھیں، ممکن ہے کل ماما آپ کو فون کریں، میں انتظار کروں گی۔ ایک عجیب سی تسلی کا احساس ہوا تھا اسے، بے ساختہ کہہ گئی، اور جب اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو بے اختیار لب بھینچ لیے۔ اس عزت افزائی کے لیے شکریہ۔ سامان کا لہجہ بھی مسکرا دیا۔ نرمین کے دل پر بوجھ بڑھنے لگا تھا، اور کلک کی آواز کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ ادھر ادھر کئی گھنٹے گزار کر بھی اس کے ذہن پر چھایا تفکر کا غبار کم نہیں ہو رہا تھا۔ جو کچھ ہو کر گزرا تھا اس پر اسے ندامت نہیں تھی، مگر اس کے نتائج کے بارے میں جس قدر وہ سوچ رہا تھا، اسی قدر پریشانی اور فکر مندی بڑھتی جا رہی تھی۔ تشویش اپنی انتہا پر تھی۔ یاور صاحب نے اگر اس پر اس قدر احسان بھی نہ کیے ہوتے تو بھی صورتحال میں جب کہ ایک انسان کی موت کی دہلیز پر کھڑا اس سے کچھ مانگ رہا ہے، انکار کرنے کی اس میں سکت نہ ہوئی۔ مگر اب وہ کیا کرے گا؟ بی بی جان، بابا اور صبیحہ سب کو کیسے قائل کرے گا؟ کس طرح سمجھائے گا سب کچھ؟ بی بی جان اور بابا تو شاید سمجھ بھی جائیں، مگر صبیحہ، کیا وہ اس اصل صورتحال کو اس طرح سمجھ سکے گی جس طرح وہ چاہتا ہے؟ شاید نہیں۔ سوچ کے تانے بانے خود بھی الجھ رہے تھے اور اسے بھی الجھا رہے تھے۔ اس ادھیڑ پن میں وہ ہاسپٹل کا ایک چکر لگا آیا تھا۔ جب شام ڈھلنے لگی تو اسے لوٹنا ہی پڑا۔ بیگم یاور سمیت سب اس کے منتظر تھے۔ لیونگ روم میں نرمین کے سوا سب بیٹھے غالباً اس سے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے، اسی لیے دیکھتے ہی سب لبستہ رہ گئے۔ چہرے پر تھکن اور پس مردگی کے ساتھ گہری سوچ کے آثار تھے۔ نظریں بلا ارادہ نرمین کی تلاش میں سرگرداں ہوئیں۔ السلام علیکم۔ صوفے پر ٹکتے اس نے سکوت توڑا تو وہ تینوں اس پر سے نظر ہٹانے پر مجبور ہو گئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کہاں تھے؟ ہم تو سب پریشان ہو گئے تھے۔ اسحاق صاحب سے بھی فی الحال کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تھا۔
زہرا بیگم بہت تردد سے بولی تو پریشانی سے عزت کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ بس یوں ہی ذرا لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا، انکل کی طرف سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ ڈاکٹر خاصے پر امید ہیں۔ نظر چراتے اس نے قصداً یاور صاحب کا تذکرہ چھیڑ دیا تو وہ تینوں گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ کھانا کھانے کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فطری تقاضا تھا، لہٰذا زہر مار تو کرنا ہی تھا۔ ٹیبل پر نرمین بھی تھی، عزت اور وہ قصداً ایک دوسرے سے نظر چرا گئے تھے۔ بیگم یاور نے سب دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ دونوں کے درمیان فاصلے کس قدر زیادہ ہیں، اور یہ سب دیکھ کر ان کے لبوں سے آہ نکل گئی تھی۔ رات میں وہ سب ایک بار پھر ہاسپٹل گئے، مگر راستے بھر سب خاموش ہی رہے، کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں تھا، ڈاکٹرز کے ہی دلاسے تھے۔ وہ سب واپس آئے تو عزت نے جانے کے لیے اجازت لی۔ جانے کیوں، اب اس اپارٹمنٹ میں ٹھہرنا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں اب چلوں گا آنٹی۔ اچھا بیٹا، کل صبح جلدی آنا، میں نرمین کو لے کر ہی ہاسپٹل جاؤں گی۔ نرمین کی طرف نظر ڈالتے انہوں نے جس انداز سے کہا، نرمین سمیت عزت سٹپٹا گیا۔ مگر امی جی، میں کہیں نہیں جا رہی، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور شکوہ تھا، مگر زہرا بیگم قصداً نگاہ چرا گئی تھیں اور اسے صاف نظر انداز کر دیا۔ جاؤ، اب کافی دیر ہو گئی ہے، اپارٹمنٹ پہنچ کر فون کر دینا، نہیں تو مجھے فکر لگی رہے گی۔ زہرا بیگم کا انداز اس قدر نارمل تھا جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، جبکہ وہ اپنی جگہ بری طرح جذبس ہو گئی تھی۔ عزت کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، مگر زہرا بیگم نے ان دونوں کے تاثرات کو قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ امی جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شرمین نے قریب آتے ہوئے سرگوشیانہ لہجہ اختیار کیا۔ اسے نرمین پر بہت ترس آیا تھا، جو لٹھے کی مانند سفید ہوتی جا رہی تھی۔ امی کا رویہ اسے بری طرح پشیمانی سے سر جھکانے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ عزت کی آنکھوں میں الجھنیں، تفکر اور تحیر تھا۔ بیگم یاور کا رویہ اسے بھی شدید کر گیا تھا۔ تم جاؤ، جا کر سو جاؤ شرمین، میں ابھی نماز پڑھوں گی۔ اسے سخت نظروں سے گھورتے انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ شرمین کی بھویں سکڑ گئیں اور لب آپس میں بھیج گئے۔ عزت نے چند ثانیے رک کر گہری نظروں سے بیگم زہرا کو دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ امی جی، پلیز ایسا مت کریں۔ عزت اس کے پاس سے بہت تیز قدموں سے گیا تھا۔ اسے ہراساں نظروں سے جاتا دیکھ کر وہ بے ساختہ ماں کی طرف پلٹی تھی۔ جاؤ نرمین، اپنے آبی کو دیا عہد نبھاؤ بیٹا، انہوں نے تمہیں اپنے سامنے جس شخص کے ساتھ رخصت کیا ہے اس کے ساتھ رہو بیٹا، اب یہی تمہارا فرض ہے، میں تمہارے باپ کو کیا جواب دوں گی؟ مگر امی جی، شرمین نے اس کی بات کاٹی۔ تم کچھ مت بولو شرمین، جاؤ یہاں سے۔ انتہائی سخت لہجے میں اسے ڈپٹ کر انہوں نے نرمین کو سینے سے بھینچ لیا، جس کے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ امی جی پلیز، مجھے کمزور مت بناؤ نرمین، تمہارے ابی کے صحت مند ہونے پر مجھے ان کو جواب بھی دینا ہے، جاؤ، عزت منتظر ہوں گے۔ اس لمحے وہ اس قدر کٹھور بن گئی تھیں کہ اس کی کوئی التجا کام نہ آ سکی، نہ ہی شرمین کی، انہوں نے ایک چلنے دی تھی۔ بے آواز آنسو بہاتی جس وقت وہ بیسمنٹ میں آئی، عزت گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ وہ خود کو چور محسوس کر رہی تھی، ایک ایسا بوجھ جو زبردستی اس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا، ایک ایسا ڈھول جسے بجانے پر اسے بالجبر پابند کر دیا گیا۔ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، والدین نے اسے کیسی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ عزت اس کی مجبوری سمجھتا تھا یا نہیں، مگر اس کا دل جیسے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اس کی سگی ماں نے اسے کر بدر کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ عزت کی اصل بیوی سبیحہ ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی اس کے ساتھ بھیج دیا۔ عزت کی بے ساختہ نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ ایک لڑکی کی یہ کیسی تذلیل تھی کہ اسے کوئی قبول کر رہا تھا یا نہیں، اس کے گھر والوں نے اسے جان چھڑا لی تھی۔ بے آواز آنسوؤں سے روتی نرمین یاور اب نرمین عزت کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عزت کے اندر جیسے کوئی جذبہ بے حد کروفر سے بیدار ہوا تھا، وہ اس کے نام سے منسوب تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور آج اس کی والدہ نے اسے کس طرح گھر سے نکل جانے کا حکم دے ڈالا تھا۔ اسے احساس تھا کہ پچھلے 15 منٹوں میں اس نے کس طرح زہرا بیگم کو قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ شکست و ریگ سے زیادہ دکھ اس کے سبیح چہرے کو نیلا کیے دے رہا تھا۔ یہ وہی تو چہرہ تھا جس کو دیکھتے سامان گردیزی نے اپنی سب سے قیمتی متاع، اپنا دل ہار دیا تھا۔ عزت کو ایسا نہیں کر سکتا تھا، مگر اس لمحے جانے رشتے کے حوالے سے یا ہمدردی کے باعث اس کے دل میں یکدم ایک نرم گوشہ ابھرا تھا اس کے لیے۔ نرمین غالباً اس کی طرف سے کوئی سخت جملہ سننے کی منتظر تھی، مگر اس کی توقع کے برعکس بہت شائستہ اور دھیما لہجہ سننے کو ملا۔ آئیے بیٹھیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ تحیر سے چونک کر اسے دیکھا تو وہ اس کی نظروں میں چھپے سوالات پڑھ کر ایک لمحے کے لیے لب بھیج گیا۔
فی الحال بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ زہرا آنٹی کے فیصلے کی کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی، وہ آپ کو ساتھ رکھنے پر راضی نہیں، اور میں آپ کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت وضاحت سے اس کی حیثیت جتا دی گئی تھی۔ ایک انی اس کے دل میں اتری تھی جس کی تکلیف اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ عزت نے اپنے الفاظ کے مضمون پر غور کیا تو گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت کرتا، نرمین دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس نے بھی چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ سبیحہ سے مل کر تو زوہا بھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر حساس بھی ہوگی کسی کو اندازہ نہ تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے وہم ہو گئے تھے اسے بھی۔ گھر آ کر بھی اسے اور فرحات کو اس کا خیال آتا رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ، ابھی نیا نیا معاملہ ہے، اسی لیے بہت زیادہ حساس ہو رہی ہے۔ عزت کا تو بزنس ہی زیادہ تر آؤٹ آف ٹاؤن ہے، اسے عادت ڈالنی ہی پڑے گی۔ تکیے سے سر ٹکاتے فرحات مسکراتے کہہ رہا تھا، مگر مجھے سبیحہ خاصی ڈسٹرب لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی زوہا میک اپ اتارتے ہوئے قدرے تردد سے بولی تو فرحات کوہنی پر زور ڈالتے اونچا ہو بیٹھا۔ تم اس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو ہو، اسی لیے اس طرح سوچ رہی ہو، ورنہ میرا خیال ہے وہ نارمل ہے۔ ایسے رشتوں میں چھوٹی چھوٹی جدائیاں بھی سمندروں جیسی وسیع لگتی ہیں۔ یاد نہیں اپنا حال، تم بھی تو ایسی ہی ملنگ ہو جاتی تھی ان دنوں، وہ کزن اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ حسب توقع زوہا قدرے چڑھ کر مڑی۔ جی بالکل، بجائے ارشاد فرمایا جناب، میں ہی پریشان ہوتی تھی، اور آپ تو جیسے مزے کرتے پھرتے تھے، 10 فون کرتے تھے، پھر بھی چین نہیں آتا تھا۔ میں فون کرتا تھا؟ توبہ کرو زوہا، خواہ مخواہ الزام تراشی کر رہی ہو۔ مجھے اپنے بزنس سے ہی فرصت کب تھی؟ آج وہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا، یوں بھی جب کبھی زوہا ذرا سی ڈپریسڈ ہوتی تھی وہ اسے بہلانے کے لیے ایسا ہی موڈ اختیار کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی سنجیدگی کا لبادہ اڑتا وہ باقاعدہ حیرت کا اظہار کر رہا تھا، اور مجھے تو جیسے فرصت ہی اس کام کی تھی، وہ جل ہی گئی تھی۔ کس قدر لڑتی ہو تم لڑکی، اتنی لڑاکا ہوگی، اگر اندازہ ہوتا تو۔ اسے شوق نظروں سے دیکھتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، تو زوہا غصے میں آ گئی۔ تو کیا کرتے؟ کورٹ مارشل کر دیتے میرا، یا کسی اور کو بنا لیتے جیون ساتھی۔ غصے سے تل ملاتی وہ اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی تھی۔ فرحات نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ جیون ساتھی تو تم کو ہی بنانا تھا، نہیں تو میرا کیا ہوتا، تمہارے بغیر کیسے جیتا میں؟ حد ہے، باتیں اچھی بنا لیتے ہیں آپ۔ اور آپ کافی؟ وہ برجستہ بولا تو زوہا نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ اتنی بٹرنگ کی کیا ضرورت تھی؟ کافی چاہیے تھی تو صاف کہہ دیتے۔ صاف کہہ دیتا تو تمہارا یہ بلند دیوی والا روپ کیسے دیکھنے کو ملتا؟ لاتی ہوں، فرحات مزے سے بولا تو وہ جھیپ کر مسکراتی باہر آ گئی۔ زندگی کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کس قدر خوبصورت تھیں، کوئی اس سے پوچھتا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ فرحات کا ساتھ اور اس کی محبت، اس کا مان، یہ سب تو ایک خواب ہی تھا، ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر ملنا وہ ناممکن سمجھتی تھی، مگر قسمت یاوری کر گئی تھی، اور آج فرحات علی اس کا شریک سفر تھا۔ کافی میکر سے کافی بین بنا کر مگ میں ڈالتے دھیمے سروں میں گنگنا رہی تھی کہ اچانک اسے دروازوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑی تو سمر بیگم سلیپنگ گاؤن میں ملبوس سامنے دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ جانے کیا تھا ان کی شخصیت میں، وہ ہمیشہ کی طرح سہم گئی تھی، غالباً پانی پینے کا قصد تھا۔ اچانک اسے سامنے پا کر ان کی بھویں تن گئی تھیں۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کڑکدار آواز میں سوال ہوا۔ جی، وہ فرحات کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ سمر بیگم کی نظریں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ تمہیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ملازم مر گئے ہیں کیا؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب گھرانے سے تعلق رکھنے والی سمر بیگم جب اس سے مخاطب ہوتی تو انداز گفتگو کسی نچلے درجے کے گھر میں موجود ایک ایسی ساز جیسا ہوتا جیسے سوائے بہو سے لڑنے اور اس کے کاموں میں بھی میخ نکالنے کے کوئی کام نہیں ہو۔ جی، وہ ملازم کوارٹر میں چلے گئے تھے، اس لیے میں نے سوچا۔ تم نے سوچا کہ تم ملازمہ بن جاؤ؟ آخر مینٹیلٹی تو وہی مڈل کلاس والی ہے نا تمہاری۔ اس کی بات اچک کر انہوں نے انتہائی ناشائستہ اور اہانت آمیز انداز میں کہا تو وہ احساس توہین سے سرخ پڑ گئی۔ دیکھو لڑکی، ہمارے گھرانے میں بہوؤں سے کام نہیں کرایا جاتا، اب جب کہ تم اس گھر میں آ ہی گئی ہو، خواہ پسند سے یا ناپسند سے، تو اس گھر کے مینرز بھی سیکھو۔ یہ انٹر کام کس لیے لگایا ہے؟ بلاتی ملازم کو کوارٹر سے اور اسے کہتی جو کہنا تھا۔ یہ مڈل کلاس چونچلے مجھے سخت ناپسند ہیں۔ شوہر کے دل کا راستہ تلاش کرنے کے اس تھرڈ کلاس اصول کو چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کی روش اپناؤ۔ یوں بھی تم جیسی لڑکیوں کو ایسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اپنی معصوم شکل اور سادہ لو انداز سے ہی خاصے بیوقوف بنا لیتی ہو فرحات جیسے لڑکوں کو۔ وہ تو حد سے زیادہ سبکی پر اتر آئی تھی۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے زحا اہانت کے احساس سے جیسے ساکت ہی رہ گئی تھی۔ گرم آنسو اس کے رخسار جیسے جلا گئے تھے۔ اسے ساکت انداز میں کھڑا دیکھ کر سمر بیگم نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے اور فریج سے منرل واٹر کی بوتل نکالی۔ اب جاؤ جا کر یہ کافی پلاؤ اسے، مزید جادو کرو اس پر۔ اس کے سوا تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ اور ہاں، خبردار جو میرے خلاف اس کے کان بھرے۔ اگر میرا بیٹا تم نے میرا نہیں رہنے دیا تو وہ تمہارا بھی نہ بن سکے گا۔ یہ سمر احتشام علی کی وارننگ ہے تمہیں، سمجھی؟ اب جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ نہ چاہتے ہی بھی ہلکی سی ندامت کی رمق سمر بیگم کے چہرے پر لہرائی اور غائب ہو گئی۔ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آتے آتے وہ ضبط چھوڑ چکی تھی۔ مگ پر ہاتھ کے سرہانے رکھ کر تقریباً دوڑتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہوئی تو پاس پڑے میگزین کو پڑھتا فرحات کچھ سونک سا گیا تھا۔ یونیورسٹی میں آخر کی تینوں کلاسیں آج اسٹوڈنٹ کے ویک منانے کی پریکٹس کی خاطر آف کر دی گئی تھیں۔ اس کا دل آج کل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا بجائے اپنے گروپ کے ساتھ آڈیٹوریم جانے کے وہ گھر کے لیے چل پڑی۔ اچانک ہی ایک نیا خیال ذہن میں آ گیا۔ گھڑی میں دیکھا، ابھی صرف 10:30 بجے تھے۔ عزت کا گھر راستے میں ہی پڑتا تھا۔ آن واحد میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بی بی جان کی طرف جائے گی اور اس کے نتائج اور عواقب غور کرنے کے بجائے چپ چاپ کیب میں آ بیٹھی۔ ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کر اطمینان سے باہر کے مناظر دیکھتے اسے امی اور دادی جان کا خیال کئی بار آیا، مگر ان گنت خیالات کی یلغار میں اس طرف سوچنے کی مہلت نہ دی۔ بیگم ہمدانی کے لیے اس کی آمد انتہائی اچانک اور باعث خوشی تھی۔ بے ساختہ اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ کیسی ہیں بی بی جان آپ؟ ان سے الگ ہوتے اس کی نظر بی بی جان کے چہرے پر پڑی تو خود ہی پریشان ہو اٹھی۔ وہ کچھ متفکر نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ ان کے چہرے پر تیرتے تفکر کے سائے دیکھ کر کافی نروس ہو گئی تھی، مگر جب بی بی جان نے مسکرا کر جواب دیتے سوال بھی کر ڈالے تو ہونٹ کاٹنے لگی۔ اچھی ہوں، پڑھائی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، ابھی یونیورسٹی سے ہی آ رہی ہوں۔ یونیورسٹی سے آنے کا بتاتے ہوئے وہ کچھ کنفیوز لگ رہی تھی۔ بیگم ہمدانی مسکرا دیں۔ معلوم ہے مجھے، ظاہر ہے اتنی صبح گھر سے تو آنے سے رہیں۔ ان کے انداز میں شفقت تھی، مگر اس کی کیفیت ہنوز وہی تھی۔ آنے کو تو وہ آ گئی تھی، مگر اب بیگم ہمدانی کی مسکراہٹ اسے نروس کر رہی تھی۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ کیسی ہیں تمہاری دادی جان؟ وہ اس کی جھجک دور کرنے کے لیے عام سے انداز میں پوچھنے لگی تو اس نے فرداً سب کی خیریت سے مطلع کیا۔ چلو اللہ کا شکر ہے۔ ان سب سے متعلق سن کر انہوں نے کہا، بس آج کل تمہارے انکل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، عزت کے جانے سے اور بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ کیوں، کیا ہوا انکل؟ بابا کو؟ اس کی زبان سے ہمیشہ کی طرح انکل پھسلا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس موسم کا اثر ہے، کچھ ان کی طبیعت میں لاپرواہی بھی بہت ہے، جس چیز سے روکو وہی کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز نے چکنائی منع کر رکھی ہے، مگر یہ ہیں کہ مانتے نہیں۔ عزت ہی قابو کرتا ہے انہیں، میری تو سن کر اڑا دیتے ہیں، وہ مخصوص بیویوں والے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ صبیحہ کے لبوں پر تبسم پھیل گیا۔ عزت کی کوئی خبر ہے تمہیں؟ یکدم وہ جیسے یاد آنے پر پوچھنے لگی تھیں۔ جی، فون پر بات ہوئی تھی ان سے، اس نے نظر جھکا کر جواب دیا تو بیگم ہمدانی نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے، اتنی تو عقل آئی اس لڑکے کو، مجال ہے جو کبھی باہر جا کر مجھے فون کرے۔ آفس کے کام، بزنس کی مصروفیات، بس یہی فکریں لاد رکھی ہیں خود پر۔ اب تم ذرا کان کھینچ کر رکھنا، نہیں تو ایسا ہی رہے گا۔ حالانکہ اتنا ذمہ دار تو شاید ہی کوئی بیٹا ہوگا، مگر بس اس معاملے میں تنگ کرتا ہے مجھے، کہتا ہے فون پر آپ کی آواز سن کر وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی تک ہے؟ ان کا شکایتی لہجہ محبت سے پر تھا۔ وہ جس اپنائیت سے بات کر رہی تھیں، صبیحہ کا دل اس پر طمانینت سے بھرتا جا رہا تھا۔ بی بی جان تو بالکل ٹھیک ہیں، خوش باش ہیں، میں پھر کیوں خواہ پریشان ہوئی جا رہی ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور اس کی ماں کی چھٹی حس اسے خبردار نہ کرے؟ یقیناً یہ میرا وہم ہے۔ چلو آؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ بیگم ہمدانی فوراً اٹھتے ہوئے بولی تو وہ سٹپٹا گئی۔ ارے نہیں بی بی جان، کھانے کا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بس اب چلتی ہوں۔ تیزی سے بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، گھڑی پر نظر ڈالی، 11:15 بج رہے تھے۔ یہ تکلف کا انعام تم نے کیسے لیا؟ ارے اپنے گھر میں کوئی تکلف ہوتا ہے؟ یہ گھر بھی تمہارا ہے، کیا تم سفینہ لاج میں بھی ایسے ہی تکلف کرتی ہو؟ اس کے شانے تھپتھپاتے انہوں نے شفقت سے تادیبی انداز میں اسے ٹوکا تو وہ نادم سی ہونے لگی، مگر پھر بھی بولی،
نہیں، یہ بات نہیں، انفیکٹ مجھے اس وقت بھوک نہیں لگ رہی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا چکھ لینا، دیکھنا تو ذرا اپنی ساس کے ہاتھ کا ذائقہ کیسا ہے، پھر تمہارے بابا بھی خوش ہوں گے۔ انہیں تو یوں بھی کوئی سامنے چاہیے ہوتا ہے، تمہیں دیکھ کر تو خوشی دگنی ہو جائے گی۔ وہ اصرار سے بولی تو ماں سوائے حامی بھرنے کے کوئی راستہ نہ بچا۔ ویسے بابا اس وقت ہیں کہاں؟ ڈرائنگ روم کی طرف آتے وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے پوچھ رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں ہیں، تم بیٹھو میں بلاتی ہوں۔ وہ اسے انتہائی محبت سے بٹھا کر مسکراتی چلی گئیں تو وہ میز پر رکھی ڈشز پر بظاہر نظریں جماتے ہوئے عزت کے بارے میں سوچنے لگی، جس کے بارے میں یہاں آ کر اس کے کافی اندیشے مٹ گئے تھے، تاہم اس کی کوئی خبر نہ ملی، جس پر وہ کچھ خاموش سی ہو گئی۔ دوسرے سفینہ لاج میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آنے کے اپنے اس فعل پر وہ فکر مند بھی ہو گئی تھی۔ اس نے آج تک کوئی کام چھپ کر نہیں کیا تھا۔ یہ گھر اس کے شوہر کا ضرور تھا، مگر چونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے دادی جان کی نظر میں یہ بات خاصی معیوب تھی۔ اپنے فیصلے پر اب پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے چلے جانے کا قصد کرتی، بابا جان کی ویل چیئر دھکیلتی بی بی جان اندر چلی آئیں۔ ارے بھائی، ہماری بیٹی آئی ہے ہم سے ملنے۔ وہ اسے دیکھتے ہی محبت سے بولے تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ ہمدانی صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیسے ہیں بابا جان؟ بالکل ٹھیک، بلکہ جو تھوڑی بہت بیماری تھی وہ تمہیں دیکھ کر رخصت ہو گئی ہے۔ ان کی گفتگو میں اپنائیت، خلوص اور شفقت ایسا تھا کہ وہ دل میں اترتی خوشی کے احساس کو نظر انداز نہ کر سکی۔ پچھلے دنوں میں جس قدر وہ اندر ہی اندر مرجھانے لگی تھی، آج جیسے تر و تازہ ہو گئی۔ آپ کی باتیں خود پر غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں بابا، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہ کریں ایسی بات، بھئی سچ تو یہی ہے۔ ان کا انداز ہنوز تھا۔ صبیحہ کے چہرے پر سرخی دوڑنے لگی، محبتوں کا ناز اسے تفاخر عطا کر رہا تھا۔ چلو بیٹا تم کھانا شروع کرو، ان کی گفتگو بھی ساتھ ساتھ سن لینا، نہیں تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بی بی جان نے ڈش اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا تو وہ متوجہ ہوئی۔ بس بیگم، آپ تو ہمیشہ میرے خلاف ہی رہیں، حسرت ہی رہی کہ کبھی آپ سے حمایت ملے۔ وہ اپنی بذلت سنجی برقرار رکھتے بی بی جان سے بولے تو وہ مسکرانے لگیں۔ جی جانتی ہوں میں۔ بی بی جان نے چند لفظوں میں بات جیسے ختم کر ڈالی تھی تو ہمدانی صاحب نے گہری سانس بھری، جس پر صبیحہ کی ہنسی لبوں سے پھسل پڑی تھی۔ جواباً بی بی جان نے انہیں جن تنبیہی نظروں سے گھورا، انہیں کھانے کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ ان لاک کرتے ہوئے عزت کا سارا دھیان اپنے دائیں جانب کھڑی نرمین کی طرف تھا، جس کے قدموں کی لرزش اس وقت واضح تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی دھیان نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک ہی کھڑی تھی، اس نے دیوار کا سہارا لے رکھا تھا جیسے گر جانے کا ڈر ہو۔ تمام راستہ اس نے اس طرح طے کیا تھا جیسے کانٹوں پر چلی ہو۔ امی جی کا فیصلہ اور عزت کا احسان اس کے اندر طوفان مچائے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے کا جمود وہی تھا۔ عزت نے کنکیوں سے اسے کئی بار دیکھا تھا، آنسو بہتے بہتے خود ہی خشک ہو گئے تھے اور گود میں دونوں ہاتھ رکھے وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے سب کچھ لٹا کر خود کو قطعی تہی دامن محسوس کر رہی ہو، جیسے اس سے زیادہ مفلس کوئی نہ ہو۔ اور اب جب کہ لفٹ کے ذریعے وہ اوپر آ چکے تھے، اس کے لب ایک دوسرے سے ایسے جڑے تھے جیسے کبھی نہ جنبش کرنے کی قسم کھا چکے ہوں۔ آئیے، عزت نے دروازہ اندر کی طرف دھکیل کر پہلے اسے اندر جانے کا راستہ دیا تو وہ یوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیا ہوا نرمین، چلیے آپ رک کیوں گئیں؟ عزت کچھ متحیر سا تھا، استجاب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس کی دھیمی آواز اس وقت آنسوؤں کے بوجھ سے دبے بے حد بھاری ہوتی چلی جا رہی تھی، قطعی غیر متوقع استفسار تھا۔ عزت جیسے لب بھیج کر جواب سوچنے لگا۔ بتائیے نا، یہ احسان کا بوجھ آخر آپ کب تک اٹھائیں گے؟ وہ پھر بے چینی اور بے قراری سے بولی تھی۔ دیکھیں نرمین، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت اور یہ جگہ ان باتوں کے لیے موزوں ہے۔ آپ اندر چلیے، راستے میں رک کر کھڑے ہو جانے سے منزل نہیں ملتی۔ وہ خلاف توقع بے حد حلاوت اور نرمی سے بولا تھا۔ نرمین کی پلکیں پھر نمی سے بوجھل ہونے لگیں۔ عزت کے دل میں شوریدہ جذبوں کا ایک ہجوم امڑ آیا تھا۔ ہمیں منزل مل جائے گی، اس کی توقع ہے آپ کو؟ وہ اپنے استحضاب سے بولی تھی جیسے اس کے لیے منزل کا ملنا ناممکن ہو۔ جواباً عزت کچھ نہ بولا اور چند ثانیوں سے سنجیدہ نظروں سے دیکھ کر خود ہی اندر کی طرف قدم بڑھا لیا۔ یہ سوال اور یہ انداز وہ اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہیں تھا، شاید اسی لیے لفظ تلاش کرنے میں الجھ گیا تھا۔ عزت کا رد عمل نرمین کو رلا رلا گیا۔
کوئی امید، کوئی ہمدردی، کوئی آس نہیں تھی اس کے پاس نرمین کے لیے، مگر پھر بھی امی جی نے اسے اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ کس امید پر، کس توقع کے ساتھ؟ اپارٹمنٹ کی دہلیز پار کرتے ہی وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں عزت صوفے پر بیٹھا، دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، مضبوط انگلیوں کی پشت پر سر ٹکائے بیٹھا تھا، جیسے سخت پریشان ہو۔ کتنی ہی دیر نرمین کی سسکیاں نہ رکیں تو اسے اٹھ کر آنا ہی پڑا۔ پلیز نرمین، خود کو سنبھالیے، اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بند دروازے سے پشت ٹکائے وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ مجھے امی جی نے اکیلا چھوڑ دیا، آپ ہی نے تنہا کر دیا۔ شرمین اور سمیر نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ کہتے ہیں کہ روؤں نہ۔ بتائیے عزت صاحب، کیا کوئی انسان اپنے تہی دامن ہو جانے پر آنسو بھی نہ بہائے، اپنے لٹ جانے کا ماتم بھی نہ کرے؟ یہ کیسا انصاف ہے آپ کا؟ شدید غم اور غصے اور اداسی کی یورش نے اسے جیسے خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ دونوں ہاتھ بھیگے سبھی رخساروں سے ہٹاتے ہی وہ جس تڑپ اور بے قراری سے بولی، عزت متعجب سا رہ گیا، جبکہ وہ پھر رونے لگی تھی۔ یہ انداز، یہ اعتبار اور نرمین! عزت نے تفکر سے اسے دیکھا۔ اگر وہ اسی طرح روتی رہی تو اس کی طبیعت کا بگڑ جانا یقینی تھا۔ وہ اسے اپنی منقوہ نہ مانتا، اس کا اپنے اوپر حق بھی تسلیم نہیں کرتا، تب بھی ایک انسان کے دکھی ہونے کا افسوس تو اسے بھی تھا، اور کچھ نہیں تو ہمدردی تو تھی اس سے۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے تک وہ خود پر متعصب تھا، مگر اس کے دکھ کے سامنے سب کچھ جیسے پس پش چلا گیا۔ اگر روتے رہنے سے آپ کے گھر والوں سے ملنے والے دکھ کا ازالہ ہو سکتا ہے تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دیتا، مگر ایک سیکنڈ رک کر ذرا سوچیے کہ آخر قسمت آپ کو اس مقام تک کیوں لائی؟ کیا منشاء الہی ہے یہ؟ تو شاید آپ خود اپنے آنسو صاف کرنے کی ہمت پا سکیں۔ زندگی کے اس مشکل دور میں صرف آپ ہی نہیں، میں بھی کھڑا ہوں، اس لحاظ سے تو مجھے بھی ہمت ہار دینی چاہیے۔ اس کا مضبوط، ہموار اور متوازن انداز گفتگو نرمین کے رواں اشکوں کو ایک لمحے کے لیے ٹھہرا گیا۔ آپ کے سر کے اوپر آسمان نہ سہی، قدموں تلے زمین تو ہے عزت، جبکہ میں تو ایک ایسے خلا میں معلق کر دی گئی ہوں کہ زمین چھوڑ سکتی ہوں نہ آسمان۔ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے اس کا لہجہ، انداز اور آنکھیں مکمل یاسین کی ترجمانی کر رہے تھے۔ میں بہادری کے نام پر آپ کو بے حسی کا سبق نہیں دوں گا نرمین، لیکن اس طرح ہاتھ پیر چھوڑ دینے سے انسان حالات کو قابو کرنے کے بجائے مصائب کے بھنور میں ڈوبنے لگتا ہے۔ خود کو مضبوط بنائیے کہ جو آزمائش قدرت نے آپ کے حصے میں ڈالی ہے اس سے خود کو نکال سکیں۔ نرم لہجے اور متاثر کر دینے والے انداز میں عزت نے اسے نصیحت کی تو وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا واقعی آپ کے نزدیک بھی یہ نکاح ایک آزمائش ہے؟ کیا رشتے توق بنا کر گلے میں بھی ڈالے جاتے ہیں؟ وہ کچھ ایسی آزردگی سے پوچھ بیٹھی کہ عزت ششدر رہ گیا، مگر خود کو کمپوز کر کے بولا، رشتے جذبوں کے اسیر ہوتے ہیں نرمین، اور جب جذبوں کو عنوان نہ مل سکے تو بندھن بودھی اور کمزور ہو جاتے ہیں، خاص کر جب انہیں استوار ہی ان حالات میں کیا گیا ہو جب دونوں فریقین کسی بھی احساس کو دل میں جگہ دینے سے قاصر ہوں۔ بہرحال آپ پلیز ذہن پر بوجھ مت ڈالیے، یہ سوچیے کہ یاور انکل جن کی خاطر آپ نے اور میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، انہیں ہم سے صرف ہمت اور استقلال چاہیے۔ سوچیں کہ انہیں خود سے مایوس نہیں کرنا، سمجھیں آپ؟ اسے بڑے دھیان سے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے قصداً گفتگو کو سمیٹا۔ آخر میں ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی جو نرمین کو محض اپنا وہم ہی لگی۔ اینی وے، اس وقت آپ کے لیے ریلیکس ہونا بے حد ضروری ہے، میرا خیال ہے آپ جا کر سو جائیں، صبح بات ہوگی۔ اسے اس منتشر حالت میں محض نرمی سے ہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ اس نے وہی حربہ استعمال کیا جو کہ بابا کے ایکسیڈنٹ اور ان کے معذور ہو جانے پر یاور صاحب نے اسے زندگی کی طرف لانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور حسب توقع اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا۔ نرمین بھاری قدموں اور بوجھل دل سے آگے بڑھ گئی تھی اور سامنے بیڈ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ ایک گہری اور طویل سانس عزت کے لبوں سے خارج ہوئی، وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں آرام دہ صوفے میں دھس گیا۔ کتنی ہی دیر اسے خود کو سنبھالنے میں لگی، اور پھر اٹھ کر اس نے بیگم یاور کو فون کر کے اپنے گھر پہنچنے کی اطلاع دی۔ شکریہ بیٹے، میں منتظر ہی تھی، خیال آیا کہیں بھول نہ گئے ہو، بیگم یاور حد درجہ ممنونیت سے کہہ رہی تھیں۔ نہیں آنٹی، بھلا ایسا کس طرح ہو سکتا تھا، مجھے ذمہ داریاں نبھانی آتی ہیں۔ وہ خود کو ان سے بات کرنے کے لیے بمشکل آمادہ کر سکا تھا۔ اس وقت تو صرف اور صرف سو جانے کو دل چاہ رہا تھا تاکہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر کچھ دیر اس مسلسل ذہنی اذیت سے نجات حاصل کی جا سکے جو اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ مجھے اور تمہارے انکل کو تم سے یہی امید ہے بیٹا،
ان کے لیے لہجے میں عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا۔ عزت سر جھٹک کر رہ گیا۔ نرمین کہاں ہے؟ بمشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے انہوں نے سوال کیا۔ عزت ان کی الجھن محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ سو گئی ہیں غالباً۔ اس سوال پر آپ اس کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا تھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ جس طرح رو رہی تھی اور ان سب سے شاکی ہو رہی تھی، عزت کے لیے اسے بھلانا ممکن نہ تھا۔ اس کا خیال رکھنا بیٹا، جو ہوا اس میں اس کا قصور نہیں۔ رخصتی نہ ہوتے ہوئے بھی یاور نے اسے رخصت کر دیا ہے۔ میں اسے اب گھر میں نہیں رکھ۔ آنسوں کی غلغار نے جملہ مکمل نہ ہونے دیا۔ عزت نے آنکھیں سختی سے بند کرتے خود کو کچھ کہنے سے بامشکل روکا۔ آئی انڈرسٹینڈ آنٹی، مگر فی الحال نرمین کو آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہو گیا اس میں کسی کا قصور نہیں، لیکن اب جو کچھ ہونا چاہیے اس کے لیے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ مجھے یقین ہے آپ سمجھ رہی ہوں گی۔ وہ اپنی ساری بے سکونی چھپا کر جس ٹھہرے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولا۔ بیگم یاور غائب دماغی سے صرف ہوں ہاں کر کے رہ گئی اور اس نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال میرے مالک۔ یہ دوسرا امتحان ہے زندگی کا جس نے میری ساری طاقت اور ہمت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ صوفے پر بیگ سے سر ٹکاتے اس نے تھکے ماندے ذہن کو سکون دینے کی خاطر پلکیں موند لیں اور دل ہی دل میں اپنے رب حقیقی سے تعاون اور مدد مانگنے لگا جس پر اسے کامل بھروسہ تھا۔ جب سے سمر بیگم نے اسے لفظوں کی ننگی تلوار سے زخم لگائے تھے، اس کا رواں رواں آنسو بہانے پر آمادہ تھا، مگر وہ فرحات کے اچھے موڈ کو غارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات بھی اس نے بہت ضبط سے اپنا موڈ بحال رکھا تھا، ورنہ فرحات کو شک سا ہو گیا تھا۔ کمال ہے کچھ نہیں ہوا بھائی، آپ کو تو وہم ہو جاتا ہے۔ نمکین کڑا پانی بمشکل گلے میں نگلتے اسے سخت اذیت ہو رہی تھی۔ واش روم میں دل ہلکا کرنے کے باوجود اس کا بار بار جی بھر آتا تھا۔ ایسے برچھیوں جیسے الفاظ اس نے کب سنے تھے، کب برداشت کیے تھے ایسے رویے۔ سفینہ لاج میں تو اس کی بزدلی اور کم ہمتی کے باعث غلط بات پر بھی سنجش نہیں کی جاتی تھی کہ ادھر سے اسے کچھ کہا اور ادھر اس کی پلکوں پر آنسو آ گئے، مگر یہاں کس طرح چند سیکنڈوں میں اس کی روح تک کو چھیڑ ڈالا تھا۔ خیر وہمی تو میں بہت ہوں، مگر صرف تمہارے معاملے میں۔ فرحات باوجود مطمئن نہ ہونے کے زیادہ اصرار نہ کر سکا، البتہ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ ضحک کو اندازہ تھا کہ وہ اسے مطمئن نہیں کر سکی ہے، بلکہ اپنے آپ پر بھی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کزن اپنا وارڈروب از سر نو ترتیب دینے کے لیے فرحات کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ ترتیب وہ خاک دیتی، کپڑوں کو خود ہی فرحات کے سونے کے بعد بستر پر گر کر رونے لگی تھی۔ ترتیب وہ کیا خاک دیتی کپڑوں کو، خود ہی فرحات کے سونے کے بعد بستر پر گر کر رونے لگی تھی۔ باوجود کوشش کے وہ خود پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تو ابتدا تھی اور ابھی سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا تھا۔ اسے سمر بیگم کے خون خوار لہجے سے خوف آنے لگا تھا۔ اس سفاکی سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ فرحات کو ان کے خلاف کرے گی تو وہ اسے فرحات کو چھین لیں گی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار اس کی تذلیل کی تھی، جس کا اس نے فرحات سے تذکرہ کرنا درست نہیں سمجھا تھا، مگر اب تو جیسے دل میں خوف سا بیٹھنے لگا تھا کہ بہرحال فرحات کی سگی ماں تھی اور وہ بیوی۔ ماں دوبارہ نہیں ملتی مگر بیوی مل سکتی ہے۔ رات بھر عجیب اور غریب خیالات دماغ میں گردش کرتے رہے۔ نتیجتاً جب وہ صبح اٹھی تو طبیعت میں حد درجہ کسلمندی تھی۔ صبح ناشتہ وہ خود بناتی تھی، زنیرہ بھابھی کی طرح نہیں کہ بابر بھائی کے ساتھ کمرے سے نکلیں اور میز پر آ بیٹھیں۔ وہ اپنی نگرانی میں فرحات کے لیے ناشتہ تیار کرواتی۔ سفینہ لاج میں تو اس نے ہمیشہ اپنی امی، چچی اور تائی کو اسی طرح دیکھا تھا۔ خود سمرا بھابھی بھی نعیم بھائی سے پہلے اٹھتی تھیں۔ پیسے کی وہاں بھی فراوانی تھی، مگر ہاتھوں کو زنگ کسی نے نہیں لگایا تھا، جبکہ یہاں سمر بیگم اور زنیرہ کو کچن سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے شروع میں تو جھجک ہوئی کیونکہ بٹلر اور دوسرے کوک وغیرہ اسے کچن میں آتا دیکھ کر خاصے حیران ہوتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ سب روٹین کے عادی ہو گئے۔ مگر کل جس طرح سمر بیگم نے اس کی محبت اور بیویوں والی فطرت لگاوٹ کو اپنے لفظوں سے زہر آلود کیا تھا، اس کا دل کچن میں جانے کے خیال سے ہی مگدڑ ہونے لگا تھا، لہٰذا اس نے نیچے جانے کا ارادہ موقوف کیا اور خاموشی سے فرحات کی تیاری میں مدد کرتی رہی، پھر فارغ ہو کر کمرے میں پھیلی چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ فرحات کے لیے اس کا آج کا روٹین کچھ نیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے خود کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اپنے پیچھے ابھرنے والے ضحک کے عکس پر جا رکی۔ سادہ اور بے ریا چہرے پر تفکر اور دکھ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ ہمیشہ چمکتی ہوئی آنکھوں میں دھند محسوس ہو رہی تھی، سوجی ہوئی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے اس کے رونے کی خبر دے رہے تھے۔
فرحات کے ہاتھ ٹائی کی نوٹ پر ہی رک گئے تھے۔ ضرور کچھ ہوا تھا۔ زحا کل رات کافی لانے کے بعد سے کچھ اپسیٹ لگ رہی تھی۔ وہ قصداً خود کو کام میں مصروف ظاہر کر رہی تھی، لہٰذا فرحات نے بھی اسے روز کی طرح باتیں کرنے کے لیے نہیں پکارا، بلکہ اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ مگر اب صبح بھی وہ اسے اسی موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ روزانہ کی طرح وہ اسے تیاری میں مدد کروانے کے بعد نیچے ناشتہ بنانے نہیں گئی تھی۔ فرحات کی کسی شوخ بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، محض مسکرا دی تھی۔ زحا کچھ سوچ کر اسے پکارا۔ جی۔ تکیہ درست کرتے اس نے اس کی طرف رخ موڑا تھا۔ ادھر آؤ، بتا دیں کیا کام ہے؟ نظر ملا کر بات کرو۔ فرحات کی آواز میں شوخی تھی، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ جلدی کریں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ بیڈ کی دوسری طرف جا کر اس نے چادر درست کی اور سر اٹھا کر بولی تو فرحات خود اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اسے اس طرف آتا دیکھ زحا نے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے تھے، ساتھ ہی انگلیاں چٹکانے کا شغل بھی جاری تھا۔ آؤ ادھر بیٹھو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے صوفے پر بٹھاتے وہ اس کے مقابل بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ کون، میں؟ نہیں تو۔ اس کے اس قدر محبت اور نرمی سے پوچھنے پر آنکھوں میں جیسے مرچیں سی لگنے لگیں۔ دل چاہا دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، مگر وہ ضبط کر گئی، نظر جھکا کر منکر ہو گئی۔ کیا کوئی بات ایسی بھی ہے زحا جو تم مجھ سے چھپا سکتی ہو؟ وہ تعجب سے استفسار کر رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر کیوں چھپ رہی ہو اپنے اندر، جبکہ جانتی ہو کہ تم سب سے دل کی بات چھپا سکتی ہو، مگر مجھ سے نہیں؟ میں تمہیں تم سے زیادہ سمجھتا اور جانتا ہوں، کیا تم اس سے انکار کر سکتی ہو؟ اب بولو۔ سنجیدہ، متین اور محبت کرنے والے فرحات کی شخصیت کا سحر زحا کو بہت پہلے اپنا اسیر کر چکا تھا۔ شادی کے بعد تو اس کی قربت نے اور بھی گہرا تاثر چھوڑا تھا اس پر۔ اس کے استفہامیہ انداز پر وہ محض بھیگی پلکوں سے اسے نظر اٹھا کر دیکھ سکی تھی۔ کہو، کیا بات ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے یا گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ صبیحہ کی طرف سے پریشان ہو یا میری کوئی بات بری لگ رہی ہے؟ اس کی طرف سے جو مثبت جواب ملا تھا اس کی روشنی میں اس نے پوچھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ اسے توقع تھی کہ ایسا ہی ہوگا، لہٰذا بھوے جکیڑے وہ لب کھینچے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ خود ہی چپ ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے، کہو کیا بات ہے؟ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے آنسو صاف کیے۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی دل بھر آ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی معقول بہانہ، کوئی بہتر جواز نہیں تھا جو فرحات کو مطمئن کر سکتا۔ اس کے جواب پر فرحات نے چند سیکنڈ اسے بغور دیکھا اور پھر سخت لہجے میں اوکے کہہ کر تیز قدموں سے باہر کی طرف چلا گیا۔ انداز سے ظاہر تھا کہ سخت خفا ہے۔ وہ پہلے تو سٹپٹائی اور پھر یکدم بھاگ کر اس کے سامنے آ رکی۔ پلیز اس طرح ناراض ہو کر مت جائیں، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ اسے بازوؤں سے تھامتے وہ حد درجہ سراسیمہ لگ رہی تھی۔ تو پھر سچ کہو کیا بات ہے؟ کیا کہا ہے ماما نے تمہیں؟ اس نازک سی لڑکی میں اس کی جان مقید تھی۔ وہ حد درجہ تردد سے دریافت کر رہا تھا۔ انہوں نے جو بھی کہا پلیز ان سے کچھ مت کہیے گا۔ روتے ہوئے وہ بہت عاجزی سے گویا ہوئی تھی۔ فرحات کا خون کھولنے لگا تو گویا اس کا خیال درست تھا۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ اس کی لٹیں پیچھے کرتے وہ بہت غصے میں پوچھ رہا تھا۔ زحا کچھ اور سہم گئی اور سخت الفاظ حذف کر کے چند باتیں بتا دیں۔ اوہو ماما، آخر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہی غضبناک انداز میں دروازے کی طرف جھپٹا تھا۔ خود کلامی میں حد درجہ وحشت تھی۔ فرحات پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی، مگر وہ سنی انسنی کر گیا تھا، لہٰذا اسے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے روکنا پڑا۔ دونوں اس وقت تک سیڑھیوں تک پہنچ چکے تھے۔ فار گاڈ سیک، فرحات پلیز رک جائیں۔ میں نے اپنی تکلیف آپ سے شیئر اس لیے نہیں کی کہ آپ اس کا اشتہار چھاپ دیں۔ وہ قریب آ کر اس کا بازو سختی سے تھامتے بڑی لجاجت سے بولی تھی۔ تو کیا کروں، بتاؤ کیا کروں میں؟ تمہیں ماما کے ہاتھ تختہ مشق بنتا چپ چاپ دیکھتا رہوں؟ مجھ پر تو بس چلا نہیں، اسی لیے انہوں نے تمہیں پنچنگ بیگ سمجھ لیا ہے۔ ایک بات تم بھی سن لو اور مجھے ماما کے سامنے بھی کلیئر کرنے دو کہ میں نے تم سے شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کہ یہ برداشت کروں، یہ میری زندگی ہے اور اس میں زہر گھولنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا، حتیٰ کہ ماما کو بھی نہیں۔ اس کا لہجہ سخت اور آواز بلند تھی۔ احتشام صاحب کے قدم از خود اس طرف بڑھنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے فرحات بیٹا؟ زحا لاجواب سی لب چبا رہی تھی کہ احتشام صاحب نے آ کر اسے پکارا۔ زحا کی تو جیسے جان پر بنائی تھی، بے ساختہ فرحات کی آڑ میں چھپ گئی۔ احتشام صاحب کی نظروں کی گرفت سے یہ منظر چھپ نہ سکا تھا، جبکہ فرحات خود کو بامشکل قابو کرتے باپ کو سامنے پاتے ہی چٹک گیا تھا۔ اٹس ٹو مچ پاپا، ٹو مچ۔ میں مزید ماما کی گھور افشانیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ شی از جسٹ ان لمٹ۔
ریلیکس فرحات، جسٹ کام ڈاؤن۔ احتشام صاحب کے ماتھے پر لکیریں سی کھنچنے لگیں۔ زحا کا رویا رویا چہرہ اور فرحات کے غضبناک تیور خشمگین نظریں صورتحال کی کشیدگی واضح کر رہی تھی۔ چلو ادھر آؤ، اسٹڈی میں کھل کر بات کرو، مگر لہجہ ذرا دھیما رکھو مائی سن، کیونکہ گفتگو کا جوہر بلند ہونا چاہیے، آواز نہیں۔ ان کی نرم گفتاری اپنے بچوں کے لیے ایسی تھی کہ غصہ آپ ہی آپ رفع ہو جاتا۔ فرحات کے تنے ہوئے اعصاب خود ہی پرسکون ہونے لگے تھے اور وہ زحا کے اشارتاً منع کرنے کے باوجود پاپا کے ساتھ اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ زحا قصداً باہر رک گئی۔ دونوں باپ بیٹے اس کی غیر موجودگی میں زیادہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، اور ہوا بھی یہی۔ فرحات نے شروع سے اب تک ایک ایک بات کہہ سنائی تھی، حتیٰ کہ وہ باتیں، وہ سلوک بھی جو زحا سے اس کی غیر موجودگی میں کیا جاتا تھا۔ ملازموں سے کافی معلومات مل جاتی تھی اسے۔ دوران گفتگو دونوں کی پیشانی کی لکیریں گہری ہوتی رہیں۔ حقیقتاً دونوں کو سمر بیگم کے رویے سے دکھ پہنچا تھا۔ احتشام صاحب تو خیر شوہر تھے، مگر فرحات بحیثیت اولاد ان کے اس تکلیف دہ سلوک اور اذیت ناک رویے پر سخت متاسف اور شاکی تھا۔ او آئی سی، تو یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، جبکہ میں سمجھتا تھا کہ تمہاری ہنی مون سے واپسی کے بعد سمر مطمئن ہو گئی ہوگی۔ وہ سوچ میں غرق کہہ رہے تھے۔ فرحات زہر خون سا ہو گیا۔ وہ کیا مطمئن ہوگی، وہ تو ہم دونوں کا اطمینان بھی رخصت کرنے کے در پر ہیں۔ اس نے جس لہجے میں کہا، احتشام صاحب نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا اور نازیانہ لہجے میں بولے، ٹیک اٹ ایزی فرحات، آفٹر آل شی از یور مدر۔ بہرحال وہ تمہاری ماں ہے، تمہیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو زحا سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھو برخوردار بیویوں کو جوتی کی نوک پر رکھنا جاہلوں کا وتیرہ تھا، مگر ان کو اس حد تک بے لگام اور بے باک کر دینا کہ وہ بزرگوں کی توہین پر اتر آئیں، صرف شوہر کا قصور ہوتا ہے۔ وہ بچی تو خیر بہت مؤدب اور سعادت مند ہے، مگر تمہارا رویہ اسے اس گھر سے بدل کر دے گا۔ ان کے انداز میں کچھ تھا۔ فرحات کی پیشانی پر ندامت کے قطرے چمکنے لگے۔ رشتوں میں بیلنس کرنا سیکھو، بیوی اور ماں دونوں کے حقوق کی پاسداری تمہارا فرض ہے۔ اوکے، اس کا خیال کرو۔ رہ گئی سمر کے رویے کی بات تو تمہیں اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں بات کروں گا۔ اینڈ آئی تھنک یو ڈو ٹرسٹ می۔ آخر میں وہ قدرے مسکرائے تھے۔ وہ جھیپ سا گیا۔ پلیز پاپا، اب اتنا بھی شرمندہ نہ کریں۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، بلکہ میں تو اس گھر میں کسی کو بھی ندامت سے ہمکنار ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کہہ کر بے فکر ہو جاؤ اور جا کر زحا کو تسلی دو۔ تم سے زیادہ تو وہ بچی سمجھدار ہے، بعض معاملات نظر انداز کر کے سلجھائے جاتے ہیں، سمجھے؟ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو وہ سر ہلاتا ان کے ساتھ باہر نکل آیا، جہاں زحا پریشان سی ٹہل رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ نظر چرا لی۔ جاؤ بیٹا زحا، اسے ناشتہ دے آؤ۔ آپ کے لیے بھی لاؤں پاپا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مبادا وہ بھی اسے روایتی بہوؤں کی طرح شکایتیں کرنے اور لگائی بجھائی کرنے والی سمجھ کر اس سے خفا ہوں۔ وہ مشکل ان سے مخاطب ہو سکی۔ او شیور، ادھر ہی آ جانا اسٹڈی میں، فی الحال میں یہیں پیپر پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو اس کے دل سے جیسے بوجھ ہٹا۔ فرحات اب قدرے بہتر موڈ میں تھا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں بابر بھائی اور زنیرہ بھابھی کے ساتھ احد بھی تھا۔ انہیں ساتھ آتے دیکھ شوق جملے کسے تو محجوب ہوتی زحا کو دیکھ کر فرحات ہنس پڑا۔ موسم بھی مزاج کی مرہون منت ہوتا ہے۔ اس وقت سب کے ساتھ ہنستے بولتے زحا کو کل رات والی کرفتیں یاد نہیں رہی تھیں۔ بہت کھلا کھلا خوشگوار ماحول لگ رہا تھا۔ فرحات کو سی آف کر کے وہ اوپر آئی تو احتشام صاحب اس کے منتظر تھے۔ انہیں ناشتہ سرو کر کے وہ ان کے اصرار پر ہی چائے کا کپ تھام کر سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا موڈ بہتر دیکھ کر انہوں نے اپنے بڑے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محبت اور شفقت سے نازیانہ انداز میں سمجھایا تو وہ سر جھکا کر ناخن کھرچنے لگی۔ بلیو می پاپا، میں نے فرحات سے شکایت نہیں کی تھی، وہ خود ہی سمجھ بات ادھوری چھوڑ وہ خود خفیف سی ہو گئی تھی۔ احتشام صاحب نے مسکراہٹ چھپا لی۔ آئی انڈرسٹینڈ بیٹا۔ ان فیکٹ میاں بیوی کے رشتے میں کہنے سننے کی نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی روایت ہوتی ہے۔ تم نہ بھی کہتی تو تمہاری روئی روئی آنکھوں نے ساری داستان سنا ڈالی ہوگی۔ میں نے ایک نظر میں بھانپ لیا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ فرحات تو پھر تمہارا شریک حیات ہے، یوں بھی اس کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، اس سے کچھ چھپانا مشکل ہے۔ وہ ہلکے پھلکے دوستانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ وہ جھیپ کر مسکرائی۔ بہت اچھا بیٹا ہے میرا، تینوں میں سب سے سمجھدار اور زیرک، بس ذرا غصے کا تیز ہے۔ وہ محبت سے سرشار کہہ رہے تھے، لہجے میں فخر تھا۔ ریئلی، مجھ پر تو کبھی غصہ نہیں کیا انہوں نے۔ وہ یوں حیران ہوئی جیسے بڑی تعجب خیز بات ہو۔ جواباً احتشام صاحب نے اسے جن متبسم نگاہوں سے دیکھا وہ سٹپٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلوں پاپا؟
اجازت ملتے ہی باہر کی طرف اسے توڑ لگاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ واقعی اس کی سادگی اور معصومیت تھی کہ ایسے ہی بندے کو اسیر کر لے۔ فرحات کا اس کے لیے فرحات بن جانا اب سمجھ آیا تھا اور بڑا بھایا تھا۔ عزت کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے خود کو سب ٹھیک ہے کا جھوٹا دلاسا نہیں دے سکتی تھی۔ وہی سچ تھا جو بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ اس کے رخساروں پر اب بھی نمی تھی۔ باہر سے عزت کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ غالباً اس نے امی جی کو فون کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہی رہ گئی کہ کیا ہے یہ شخص۔ عزت ہمدانی بھی اس قدر متحمل اور مربوط لوگ اس نے بہت کم دیکھے تھے۔ خود اس کی طرح عزت کی ذات بھی تو بہت بڑے حادثے اور ایک بہت بڑے دھچکے سے دو چار ہوئی تھی، مگر اس کی پرسوچ نگاہیں کیسی حوصلہ افزا تھیں۔ زندگی کے سرد و گرم سہنے کے لیے واقعی پہاڑ جتنا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، خود عزت کے پاس تھا۔ ایک پل کے لیے اسے صبیحہ اکرام علی پر رشک آیا، جس کی زندگی کا ساتھی کس قدر مکمل، مضبوط اور مخلص تھا۔ انسانیت اور رواداری جہاں اس کے مزاج کا حصہ تھی، وہیں محبت کے اصول اول یعنی وفا کی پاسداری بھی اس کے لہو میں بہتی تھی۔ اسے ایسے شفاف، بے-ریار، بامروت عزت کو جاننے کا جب سے اتفاق ہوا تھا، اسے اپنے پچھلے رویے پر اسی قدر افسوس ہوتا۔ اب اس نے جانا تھا کہ ابھی آخر کیوں اسے عزت کی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے کہ وہ بھی اس کی تمام خوبیوں سے متعارف تھے، اور یہ نرمین کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی نے اس کے لیے اس قدر مخلصانہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس فیصلے نے اس کی زندگی کو کس کربناک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ دل سے آبی کی جوہر شناس نظروں اور اپنے لیے ان کی محبت سے واقف ہو گئی تھی۔ یہی عزت تھا جس کے متعلق اس کے خیالات تھے کہ وہ آبی کی طرح نخوت پسند، رعونت کا مارا ایک کرخت مزاج شخص ہے، جس کے اندر نرمی، حلاوت اور محبت جیسے جذبے نہ پنپ سکتے ہیں، نہ ہی جنم لے سکتے ہیں۔ مگر پچھلے چند دنوں میں اس کا جو رویہ ان کے ساتھ رہا تھا، اس نے تو اس کے دل کی تمام بدگمانیاں دھو ڈالی تھیں۔ بالخصوص آبی کی خواہش کے احترام سے لے کر امی جی کے حکم کی تعمیل کے بعد اپنے ساتھ اس کے مربیانہ سلوک اور نازیانہ رویے نے جیسے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ مگر امی جی کے رویے سے جو دکھ اسے پہنچا تھا وہ ناقابل بیاں تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ ابھی اصل صورتحال سے انجان تھے، مگر امی جی تو نہیں۔ پھر بھی انہوں نے اتنی رات کو دیار غیر میں اسے گھر سے نکال دیا تھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ ہمسفری پر مجبور کر دیا تھا جس کی منزل اور راہیں اس سے جدا تھیں۔ اس کا دائر خیال نہ جانے ابھی اور کہاں کہاں اٹھتا کہ اچانک ہی سامان کی کال کا دھیان آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماما سے بات کروائے گا۔ اگر انہوں نے وہاں فون کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا پروپوزل اس کے لیے آ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سامان کے دل میں اس کے لیے کیسے جذبے ہیں۔ خود وہ اس کے التفات اور آوارفتگی کے آگے اب ٹھہر نہ پاتی تھی۔ مگر یہ نکاح، یہ بندھن جسے ابھی نے جوڑ دیا تھا، جانے جڑا تھا بھی کہ نہیں۔ عزت کے رویے اور اپنے دل کے فیصلے سے وہ آگاہ تھی کہ اس کمزور رشتے کو نبھانا تقریباً ناممکن تھا۔ مگر کیا ابھی کے ریکور ہوتے ہی وہ انہیں کوئی دھچکا دے سکے گی؟ اگر نہیں تو یہ بات کس طرح مخفی رکھی جا سکے گی؟ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر عزت شب بیداری کی سزا جھیل رہا تھا تو اندر وہ خود سے لڑنے کی کوششوں میں صدیوں کے رت جگہ خرید لائی تھی۔ اور پھر سوچتے سوچتے اس نے ایک فیصلہ کر ڈالا۔ صبح کاذب تک دونوں ہی نڈال ہو چکے تھے، سو اپنی اپنی جگہ نیم دراز سو گئے۔ ایسے وقت میں نیند کیا رحمت ہوتی ہے، کوئی ان سے پوچھتا۔ کتنا کچھ بھلا دیتی ہے نیند، کتنے دکھوں سے غافل کر دیتی ہے، کتنے ہی مسائل ذہن سے چند لمحوں کے لیے صحیح فراموش کر دیتی ہے۔ دکھوں کے چیخنے چلانے بین کرتے نوحوں کو خاموش کر دیتی ہے اور کرلاتے ہوئے جذبوں کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ وہ دونوں بھی ایسے نیند سے جاگے تو وہیں تھے۔ عزت اس سے پہلے جاگ چکا تھا۔ وہ بجلی سے شاور لے کر باہر نکلی تو بے ساختہ نظر دیوار گیر وارڈروب میں چلی گئی۔ جو کھولا تو اس میں ہلکے رنگوں کے خوبصورت اور اسٹائلش ملبوسات استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ آبی کی محبت اور عنایت پر پہلی بار اس کا دل سرشاری کی کرنوں کو چھو سا گیا، جبکہ امی جی کا رویہ بھاس بن کر چبھنے لگا تھا۔ درد سوا ہو گیا تو اس نے بے دلی سے بیج کلر کا سب سے سادہ سوٹ نکال کر زیب تن کر لیا۔ ابھی بال سکھانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ عزت دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا۔ سامنے ہی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی گیلے بال پشت پر پھیلائے پردہ ایک ہاتھ سے تھامے غالباً باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں تیرتی ویرانی اور چہرے پر چھائی اداسی گواہ تھی کہ سوچ اور بصارت کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ نرمین! ایک طویل سانس لینے کے بعد عزت نے اسے پکارا تو وہ چونک کر پلٹی۔
ماں ان دونوں کی نظریں ٹکرائی اور پھر فوراً پلٹ بھی گئیں۔ نرمین نے بے ساختہ دوپٹہ پھیلا کر بالوں کو چھپایا تھا، جس پر عزت کی سنجیدگی، نپی تلی شفاف نگاہیں بلا ارادہ ہی دراز زلفوں سے الجھی تھیں۔ آئیے ناشتہ کر لیں، غالباً دوسری بار آپ کی امی کا فون آ چکا ہے۔ کزن نظریں پھیلاتے ہوئے اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ کیوں؟ عجیب سخت سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ ہاسپٹل جانا چاہتی ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ قدرے استعجاب سے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں چمکتے جگنو اب بجھتے ہوئے ستاروں کی مانند لگ رہے تھے۔ کل تک تو وہ ایسی نہ تھی۔ نرمی کے جوہر سے آراستہ، مروت اور سعادت مندی کے گنوں سے سجی نرمین کے درست اور مائل گستاخی نظریں عزت کو متحیر کیے دے رہی تھیں۔ مجھے فی الحال کہیں نہیں جانا، کسی سے نہیں ملنا، آبی سے بھی نہیں۔ میں نے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے، آج خود کی نفی کر دی ہے میں نے۔ دونوں بازو سامنے پھیلائے۔ اس کا اشارہ اپنے کپڑوں کی جانب تھا۔ عزت لب بھیجے اسے سن رہا تھا۔ آبی کا دیا ہوا یہ تحفہ بھی قبول کر لیا ہے میں نے۔ یہی کہا تھا نا آپ نے کہ میں وہی کروں جو آبی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی خاطر ہی ہم نے یہ قربانی دی ہے۔ تو دیکھ لیجیے عزت، میں اس قربان گاہ پر بھیٹ چڑھنے کے لیے اب دل سے راضی ہو گئی ہوں۔ اس ڈرامے میں آپ کا کردار کتنا طویل ہے مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس کا اختتام میری زندگی کا المیہ ہوگا، جیسے کہ اس کا آغاز میری بربادی کا آغاز ہے۔ اذیت کا کربناک احساس آنکھوں اور لہجے سے جھلک رہا تھا۔ وہ چپ ہوئی تو یوں ہانپنے لگی جیسے بہت درد سے بھاگی آ رہی ہو۔ اتنا سب اب سانسوں پر اس کی گرفت نہیں رہی تھی۔ عزت نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ حقیقت میں اس نے اسے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا بھی نہ تھا۔ اسے وہ کچھ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ دکھ حد سے سوا ہوا تو اس کی ہوا چھین رہا تھا۔ کتنی ہی دیر کمرے میں خاموشی بولتی رہی، حتیٰ کہ اس نے خود ہی قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ چلیے ناشتہ کر لیں، زندگی کے زخم کھانے کے لیے تو جینا ہی پڑتا ہے نا۔ عزت سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر وہ بڑے دکھی لہجے میں بولی تھی۔ اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ جینا ہی سب سے بڑی معراج ہے، کیونکہ میں مردوں کی طرح جینے کو جینا نہیں کہتی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ ٹوکتی باہر نکل گئی تھی۔ عزت کی رکی ہوئی سانس جیسے اب واپس لوٹی تھی۔ نرمین حقیقتاً اوور ریئیکٹ کر رہی تھی، مگر فی الحال وہ اسے چھیڑ کر کسی نئی مصیبت کو دعوت دینے کے حق میں نہ تھا۔ وہ ایک جیتی جاگتی جذبوں سے بھری لڑکی تھی جس کا بہت نقصان ہو رہا تھا اس کے اپنوں کے ہاتھوں۔ اس میں قصوروار کون ہے؟ اس بات سے قطعی نظر اس کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ گرم گرم لاوا ٹھنڈا ہونے پر ایک سخت اور مضبوط ناقابل شکن چٹان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ بھی بالکل اس طرح منجمد ہوتے ہوتے آتش فشاں چٹان بن گئی تھی۔ عزت نے اس کی آنکھوں میں ذرا بھی نمی نہیں دیکھی تھی۔ غالباً وہ سارے آنسو بہا کر خالی ہو چکی تھی۔ جذبوں کی مردنی اس کی نگاہوں سے ہویدا تھی۔ عزت کا دل ایک انسان کے دکھ پر اس کے رائے گاہ جانے کے المیے پر بے طرح تڑپ اٹھا تھا کہ بہرحال وہ لڑکی دل سے نہ سہی، کاغذی طور پر سہی، اب اس کی ذات کا نصف بہتر بن چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے وہ براہ نام ٹوس کتر رہی تھی، حتیٰ کہ عزت کو ٹوکنا پڑا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے کتنا کھانا ہے، اب کیا اس کا بھی حساب مقرر کیا جائے گا؟ اس کا لہجہ سخت ہرگز نہ تھا، مگر اس میں ایک بے لچک سادہ دکھ بھرا احساس تھا جسے عزت نے محسوس کیا تو جلا اٹھا تھا۔ مجھ سے ایسا رویہ روا رکھ کر آپ اپنے کسی بھی دکھ کا درمہ حاصل نہیں کر سکیں گی نرمین، یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ میرے محسن ہیں عزت ہمدانی، میں آپ سے برے رویے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یکدم وہ بے حد آزردہ نظر آنے لگی تھی۔ آنکھوں کی سطح بھیگ چلی تھی، مگر جو کانٹے میرے اندر آگ لگائے ہوئے ہیں ان کی چبھن نے اب میرے لیے خود کو بچانا مشکل کر دیا ہے۔ کب واپس رکھتے وہ غیر متوقع طور پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ناشتہ مکمل کریں۔ یک بیک عزت کی آواز میں سختی درائی تھی۔ اس کے اٹھتے قدم رک گئے تھے۔ الٹ کر بے حد شاکی نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ مزید ڈھیل دینے یا نرمی برتنے پر آمادہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ساری کی ساری سختی اور جلالی کیفیت ایک لمحے میں دم توڑنے لگی تھی۔ میں نے کیا کہا، سنا آپ نے؟ I said come back and take your meal first, come on، اور پھر میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ اس کا انداز تحکمانہ تھا۔ مجھے نہیں جانا، کہیں بھی نہیں، وہ بے اختیاری کی کیفیت میں بلند آواز میں بولی تھی۔ آپ مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہیں نرمین، میں نرمی کو ڈھیل دینے کی حد تک اپنانے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کو یوں منمانی کرنے کی اجازت دوں گا۔ وہ بمشکل اپنا اشتعال ضبط کرتے کہہ رہا تھا، لیکن وہ ضبط نہ کر سکی۔ مگر میں آپ کا حکم ماننے کے لیے خود کو مجبور نہیں کر سکتی۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بات، کوئی واز، کوئی لیکچر، کوئی نصیحت۔
کیونکہ دوسروں کو نصیحت کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، مگر جب اسی برزخ میں خود جلنا پڑے تو موت اور زندگی جیسے الفاظ کس قدر بے معنی ہو جاتے ہیں آپ کیا جانیں۔ جائیے، چلے جائیں جہاں دل چاہے، مگر میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی آپ کی کوئی بات سنوں گی۔ آخر میں ہی کیوں مانوں سب کے احکامات، آخر کیوں؟ اور پھر آپ سے میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ کس حق سے آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ کس نے اختیار دیا ہے اتنا آپ کو؟ جسٹ شٹ اپ۔ اس کے اس طرح بلند آواز میں چلانے پر بے اختیار ہی آگے بڑھ کر عزت نے اس کے شانے کو گرفت میں لیتے ہوئے بری طرح جھنجھوڑا تو جیسے وہ ساکت سی رہ گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں عزت پر مرکوز تھیں۔ یو آر جسٹ آؤٹ آف یور سینسز۔ تم نہیں جانتی کہ کیا کہہ رہی ہو، کیا کر رہی ہو۔ بٹ ناٹ مور دین دس، جسٹ کیپ کوائٹ۔ نرمین کے لب یوں ایک دوسرے میں پیوست ہوئے جیسے اب کبھی واہ نہ ہوں گے۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے قصیلے، برہم اور پرجلال چہرے کو تکتی رہی، اور پھر جو زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر روئی تو کسی طور نہ چپ ہوئی، حتیٰ کہ عزت کے لیے اس کا اس طرح بین کرنا ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ اسے چھوڑ کر اپارٹمنٹ سے ہی نکل گیا تھا۔ فرحات آفس سے واپسی پر ضحیٰ کو داجان کے ہاں لے آیا تھا تاکہ وہ سمر بیگم کی باتوں کو کسی حد تک بھول جائے۔ یہاں مان، محبت اور چاہت کا انمول سمندر بہتا تھا جس سے سیراب ہونے والے کو بہت سے دکھ بھول جاتے تھے۔ فرحات نے آفس سے انہیں فون کر دیا تھا، وہ لنچ پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فرحات کو ضحیٰ کا اتنا خیال رہا تھا، تمام وقت کے اپنے آفس آ جانے کے فیصلے پر ہی متاثر ہوتا رہا۔ بہرحال اس نے تدراج کے طور پر علی ولا اور سفینہ لاج اپنے آنے کا پروگرام بنا کر اطلاع دے دی تھی۔ سچ داجان، آپ کے یہاں آ کر طبیعت بہل جاتی ہے، ساری شگفتگی لوٹ آتی ہے، جیسے آج میں کتنا اپسیٹ تھا اور اب کتنا اچھا فیل کر رہا ہوں۔ لنچ کے بعد صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے فرحات ان کی کسی بات پر ہنستے بولا تو داجان جیسے چونک اٹھے۔ خیریت، سب ٹھیک تو ہے؟ سوال اس سے کرتے ایک نظر ضحیٰ پر ڈالی تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ نظروں ہی نظروں میں فرحات کو ٹوکا بھی، مگر اسے شاید ہر بات داجان سے کرنے کی عادت تھی، لہٰذا کہہ کر ہی دم لیا۔ ضحیٰ نادم سی سر جھکا کر بیٹھ گئی تو وہ اپنی بیزاری اور برداشت نہ کرنے والی حرکت پر پہلے ہی متاثر تھی۔ اس پر فرحات کا ہر ایک سے صاف صاف بات کہہ ڈالنا۔ اوہ، اس کی بات سن کر وہ جیسے متفکر سے ہو گئے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایسے ماحول میں انسان بھلا کس طرح مطمئن رہ سکتا ہے؟ بلیو می، سارا وقت آفس میں یہی دھیان رہا کہ جانے ماما کون سا نیا ہنگامہ کھڑا کرتی ہیں، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ پاپا نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ وہ پریشان نہیں تھا، البتہ ایک فکر ضرور دامن گیر تھی کہ ضحیٰ اپسیٹ نہ ہو جائے۔ کم آن برخوردار، جب اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ تمہاری ماما کرختہ رعونت والی ضرور ہیں، لیکن ہیں تو ماں ہی، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، بس ذرا صبر کی ضرورت ہے۔ وہی تو کر رہا ہوں، مگر کوئی حد بھی تو ہوتی ہے، رشتے قائم کر کے ان کی توہین نہیں کی جاتی۔ داجان، پتہ نہیں ماما کس مٹی سے۔ پلیز فرحات، اب بس بھی کریں، آخر کب تک ایک ہی بات کا سرا پکڑ کر اسے کھینچے جائیں گے۔ داجان ٹھیک کہتے ہیں، صبر اور ضبط سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ ماما کا رویہ اہانت سے بھرپور سہی، مگر میں بھی کوئی کانچ کی گڑیا تو نہیں، مجھے ہینڈل کرنے دیں یہ معاملہ۔ پاپا نے آج بہت سمجھایا مجھے، اب پلیز آپ بھی اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، کسی اور موضوع پر بات کریں۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر ٹوک گئی۔ فرحات نے اسے جن گہری نظروں سے دیکھا وہ پہلو بدلنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ داجان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ضحیٰ ہی نبھانا نہیں چاہ رہی۔ یہ شادی بہت اندیشوں اور خدشوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور اسے یہ خدشے جھٹلانے تھے۔ کم از کم آج احتشام صاحب سے بات کرنے کے بعد تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک چپ سو کو ہرائے والے معقول پر عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے سسر اور شوہر کو کم ہمتی دکھا کر اس افسوس سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اسے داجان اور دادی جان کی حمایت کا بھرم رکھنا تھا، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ تمہارا دماغ تو درست ہے صبیحہ، تم اکیلی اپنے سسرال ہو آئیں، اگر دادی جان اور امی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا جانتی ہو۔ مدت نے اسے عزت کی کار سے اترتے دیکھ لیا تھا، وہ ٹیرس پر کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پر باہر نکلتی صبیحہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فوری طور پر تو کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ صبیحہ نیچے لاؤن میں خاصے خوشگوار موڈ میں دادی جان سے محو گفتگو تھی، مگر موقع ملتے ہی شروع ہو گئی۔ تو کیا ہوا، میں بابا اور بی بی جان سے ملنے گئی تھی، عزت نے کہا تھا مجھ سے۔ وہ قطعی نادم نہیں تھی، اطمینان اور سنجیدگی سے مدت کو دیکھتے ہوئے بولی، اور دادی جان نے ہمیشہ جو سبق دیا اس کا کیا ہوا، اسے بھول گئیں؟ دیکھو صبیحہ،
تمہارے دا جان کے یہاں آمد و رفت رکھنے اور سہاگ کی شادی کی شاپنگ کے باعث پہلے ہی امی سخت پریشان ہیں۔ اب تم یہ مت کرو۔ مدت حقیقتاً پریشان تھی۔ کم آن، مدت دا جان پہلے ہی وہاں مجھے لے جا چکے ہیں، اور پھر ابھی تو عزت نہیں ہے وہاں۔ لیکن پھر بھی یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، خصوصاً تمہارا وہاں اکیلے جانا۔ آج وہ لوگ کچھ نہیں کہتے، کیا معلوم کل طعنے دیں۔ مدت نے مستقبل کا ڈراوا دیا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ مدت، میں مستقبل کے خوف میں مبتلا نہیں رہ سکتی۔ بہرحال تمہاری نصیحت کا شکریہ، آئندہ خیال رکھوں گی۔ حقیقتاً وہاں سے آنے کے بعد اسے اپنے فیصلے پر تعصب ہو رہا تھا۔ وہ لاکھ بولٹ سہی، مگر جس روایت پرست خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے اصولوں کی پاسداری اس پر لازم تھی، اور یہ پابندی تو اس نے چند معاملات میں خود پر از خود لاگو کر ڈالی تھی۔ مدت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ آئندہ کے لیے محتاط ہونے کا کہہ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ صبیحہ جھوٹ نہیں بولتی۔ البتہ عزت کے جانے سے وہ اس حد تک ڈسٹرب ہوگی، یہ جان کر اسے خاصا دھچکا لگا تھا۔ صبیحہ کو اس وقت ہماری کمپنی کی سخت ضرورت ہے، سوچتے ہوئے اس نے خود کو اس کا سایہ بننے پر تیار کر لیا، اور جیسے مطمئن سی ہو گئی۔ ہیلو بی بی جان، میں عزت بات کر رہا ہوں۔ عزت بیٹا تم؟ اس کی آواز سن کر بیگم ہمدانی جیسے کھل اٹھی تھیں۔ خیریت؟ نہیں بی بی جان، یہاں خیریت نہیں ہے۔ ہائے میرے خدا! اس کا سنجیدہ اور متفکر لہجہ انہیں دہلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بی بی جان کی ممتا بری طرح بے چین ہو گئی تھی، حالانکہ ایئر پیس سے ابھرتی آواز سے واضح تھا وہ ٹھیک ہے۔ جی بی بی جان ٹھیک ہوں، مگر یاور انکل کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا ہے، جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق اب تک انہیں دھیرے دھیرے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، لہجے کا تفکر غماز تھا کہ وہ خود بہت ڈسٹرب ہے۔ بی بی جان گھبرا اٹھی تھیں۔ اللہ خیر کرے، بیگم یاور کیسی ہیں؟ وہ تو سخت پریشان ہوں گی، وہ پوچھ رہی تھیں۔ جی، وہ بس اسی قدر کہہ سکا۔ زیادہ اس موضوع پر بات اس لیے نہیں کرنی چاہی کہ کہیں اندر دبا غصہ لہجے سے نہ جھلک اٹھے۔ بس اللہ سب کو مشکل گھڑی سے بچائے۔ تم ان لوگوں کو ڈھارس دو عزت، یہ بڑے کربناک لمحات ہوتے ہیں۔ یاور صاحب تو یوں بھی ہمارے محسن ہیں۔ بیگم ہمدانی اس وقت کو یاد کر کے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، جب شہریار ہمدانی صاحب کے ایکسیڈنٹ اور معذوری نے ان دونوں ماں بیٹوں کو بے بسی اور مایوسی کے شکنجے میں کس لیا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں بی بی جان۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں تھکن تھی، جس سے انہوں نے فوراً محسوس کیا۔ کیا بات ہے عزت، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو؟ تھک گئے ہو کیا؟ بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے وہاں؟ وہ تردد اور تشویش سے پوچھنے لگیں۔ اسے ماں کی سادگی پر پیار آنے لگا۔ ان کے نزدیک انسان صرف جسمانی تھکان سے ہی شل ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو روح اور دل پر بوجھ دھرے تھے۔ نہیں بی بی جان، ایسی بات نہیں۔ آئی ایم جسٹ آل رائٹ، بس ذرا انکل کی طرف سے ٹینشن ہے۔ آپ سنائیے بابا کیسے ہیں؟ میں انہیں آج کل بہت مس کر رہا ہوں۔ باوجود ضبط کے وہ کہہ گیا تھا۔ بی بی جان اس کی بے چینی پر مسکرا دیں۔ معلوم ہے مجھے، اپنے بابا کی یاد مجھ سے زیادہ آتی ہے، مگر اب تو کوئی اور بھی ہماری یادوں میں حصے دار بننے آ گیا ہے۔ وہ خوشگواریت سے اسے چھیڑنے لگیں کہ پرائے دیس میں یہی باتیں تو زیادہ راہ ہوتی ہیں۔ کون حصے دار ہے؟ اس وقت وہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ سمجھنے سے پہلے ہی بول پڑا، صبیحہ اور کون؟ بی بی جان یوں ہی ہنسی تو وہ بری طرح جھیپ گیا۔ کیسی ہے وہ؟ بات ہوئی آپ کی اس سے؟ ذرا رک کر سوال کیا۔ ان چند دنوں میں اس نے صبیحہ کو کہاں کہاں نہیں یاد کیا تھا، خصوصاً فی الحال جن حالات میں وہ گھرا ہوا تھا، وہ تو متقاضی ہی اس امر کے تھے کہ وہ اسے مس کرتا۔ ہاں کل آئی تھی یہاں، غالباً تم نے کہا تھا اسے، آ تو گئی تھی مگر بہت جھجک رہی تھی، بی بی جان نے مسکراتے لہجے میں کہا، تو وہ جیسے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ جس روایتی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کا اس طرح صرف عزت کے کہنے پر اپنی سسرال آنا خاصے اچنبھے کا باعث تھا، مگر وہ خوش ہوا تھا۔ ان فیکٹ وہ کچھ اپسیٹ تھی۔ میں نے سوچا آپ لوگوں سے ملنے کی تو نسبتاً بہتر فیل کرے گی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم اسے فون کر لینا بیٹا، یہ رشتہ بڑا نازک اور خوبصورت ہوتا ہے، مگر اسے نبھانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جانے انہوں نے صبیحہ کے رویے سے کیا محسوس کیا تھا جو اس طرح کہہ رہی تھیں۔ عزت کا تھکا ہوا ذہن یہ سب سوچنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے صاف صاف پوچھ لیا، آپ سے اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، وہ بہت اچھی سلجھی ہوئی پر اعتماد لڑکی ہے، مگر پردیس کا معاملہ ہو اور عورت کا شوہر رابطہ نہ رکھے تو دل میں اندیشے کلبلانے لگتے ہیں۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھیں، اسی باعث کہہ رہی تھیں۔ عزت کے لبوں پر بھولی بھٹکی مسکراہٹ آ کر رک گئی۔
اوکے، میں کوشش کروں گا آپ سے بات ہو تو اسے سمجھا دیجیے گا۔ میں یہاں صرف مصروف ہوں اس لیے فون نہیں کر سکتا۔ یوں بھی آج کل ٹینشن کی وجہ سے دل اور دماغ قابو میں نہیں۔ ایسے میں اگر کوئی بات منہ سے نکل گئی تو ناحق وہ پریشان ہوگی۔ آپ اسے کہیے گا میں دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر یہ ضرور ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو دکھ دینے کی شعوری کوشش نہیں کی اور نہ ہی ایسا کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن اگر تقدیر میرا ساتھ نہ دے تو الگ بات ہے۔ کہتے کہتے وہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو چلا تھا۔ بی پی جان کے لیے یہ بات انوکھی نہیں تھی کہ وہ تو تھا ہی ایسا سنجیدہ، کم گو اور متین لہجہ۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھ دیا۔ ریسیور کریڈر پر ڈالتے وہ حقیقتاً گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، اس قدر کہ دائیں جانب بیڈ روم کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی نرمین کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ اس نے سچ کہا تھا کہ کسی کو ہرٹ کرنے کی اس میں کبھی مطلق کوشش نہیں کی۔ اگر اب حالات جس دھارے پر بہہ رہے تھے وہ اسے ایک ایسی سمت لے جا رہے تھے جہاں سے واپسی پر اسے کسی کے لیے دکھ اور کسی کے لیے خوشی لانی تھی، نرمین کے دل کو کسی اندیکھی قوت نے زور سے بھیج ڈالا تھا۔ یہ وہی عزت تھا جو اس روز فون پر صبیحہ سے بات کرتے ہوئے کھلا جا رہا تھا، اور آج صبیحہ کے ذکر پر وہ کس قدر فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ اور یہ سب اسی لیے تھا کہ وہ ان کی خوشیوں کے درمیان غم کا کانٹا بن کر آ گئی تھی۔